کیونکہ سکرات موت بڑے سخت ہوتی ہیں، شیطان کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس لیے میرا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ لیکن جب بھی والدین اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ نہیں ہے وہ والدین میں وہ اپنی اولاد کے دشمن ہیں یا ان کی بےعزتی کر رہے ہیں۔ نہیں محترم، والدین کو اپنی اولاد سے ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، اولاد کا والدین کے دل میں ایک فکر ہے، ایک درد ہے، اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے، میری بچیاں، میری اولاد جو ہے وہ ہماری بات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت زندگی بنا کر گزارے، تاکہ زندگی میں ہماری اولاد کو تنگی بھی نہ آئے، پریشانی بھی نہ آئے، ہماری اولاد زندگی میں ناکام نہ ہو جائے۔ یہی معاملہ جو والدین اولاد کا ہے، یہی معاملہ استاد اور شاگرد کا ہے، یہی معاملہ آقا اور غلام کا ہے، یہی معاملہ پیر اور مرید کا ہے، اور یہی معاملہ نبی اور امتی کا ہے، اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا ہے۔ آقا علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے جو امتی ہیں وہ میری بتائی ہوئی تعلیمات اور پریکٹیکل کر کے دکھائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیدا ہو جائے، عمل کر جائیں، اپنی جامہ پہنائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے احکامات کی پیروی کریں، میرے احکامات کی تعمیل کریں، میرے احکامات اپنے پر لاگو کریں، میرے احکامات کے مطابق اور محمد علیہ السلام کی خوبصورت اداؤں کے مطابق زندگی بسر کر کے میرے دربار میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھی اپنی امت کے لیے یہی ہے۔ اس کی محترم دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصل جوڑے کی فکر میں تیاری کرنے کی توفیق دیں، ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بالکل واقعی ساتھیوں کو بھی الحمدللہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے رنگ میں رکھے جائیں۔ نہیں محترم، اگر تو نیک ہے، اگر تو صالح ہے، اگر تو پرہیزگار ہے، تو اب تجھے چاہیے کہ تو اس کے رنگ میں نہ رکھا جائے جو برائی کے راستے پہ چل رہا ہے، جو غلط راستے پہ چل رہا ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کے چل رہا ہے۔ نہیں محترم، یہ کمال نہیں ہے، اصل میں زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس کو بھی اپنے رنگ میں رنگ، کیوں کہ تیری یہ کوشش کی ہے کہ میں اچھے راستے پہ چلوں، اچھی راہ کو اختیار کروں، جو قرآن سنت کی راہ ہے، جو قرآن سنت کی راہ اور راستہ ہے، میں اس جگہ پہ چلوں، اس راستے پہ چلوں، میں اس کے دربار میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر یہ تیری منشا ہے تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ دل میں درد اور فکر رکھنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ میں محبت کے تقاضے پڑھ رہا تھا کہ محبت کے تقاضے کتنے ہیں، اور پھر سے آقا علیہ السلام کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی آپ کے دامن میں، اپنے آپ کے دل میں، آپ کے من میں جو امت کا درد ہے، جو امت کا فکر ہے، جو محبت ہے، اب وہ اسی طرح اپنے دامن میں نبی پاک کی امت کا فکر، درد، محبت، کامیابی کے لیے رکھنا، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ میں دوستوں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، یہ باتیں دھیان رکھیں، بڑی خوشی باتیں ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ساری رات عبادت کر رہا، کیا کہتا ہے؟ ساری رات عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، اس نے پیٹ بھرا، اس نے سحر اور کھانا کھا لیا، اب اس کا اپنا پیٹ تو بھر گیا، سحر اور اس نے کھانا بھی کھا لیا، لیکن ہمسایہ اس کا
بھوکا ہے، اور یہ سیر ہو کر ساری رات اس نے قیام کیا، ساری رات شب بیداری کی، ساری رات قیام و لیل میں رہا، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات سننے کے لیے نہیں دوستو اس کو ذہن نشین کریں، دل کی دستی میں لکھیں، اس کو دامن میں رکھیں۔ آقا علیہ السلام نے ہر بات کو واضح کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص جو ساری رات عبادت کر رہا ہے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ وہ میں نے خود کو بات کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شوربے والا سالن نبی پاک کی سنت ہے۔ عربی ہے، عرب والا والے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھنڈی توری بھی شوربے والی بناتے ہیں، عربی جو ہم پکاتے ہیں وہ بھی شوربے والی بناتے ہیں۔ اکثریت ان کے سالن شوربے کی طرف مائل ہے، اور میں نے بڑا دیکھا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی خاص صدائیں نا انہوں نے ان کو بڑا اپنایا۔ میں جب بھی عمر پہ گیا ہوں، حج پہ گیا ہوں نا، میں چیزوں پہ بہت توجہ رکھی ہے۔ انہوں نے مسواک کو بھی صاف ستھرا رہنا، بات تو بات نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، خوشبو لگانا، ایسی چیزوں پہ مہمان بازی کرنا، ایسی چیزوں کو انہوں نے بڑے آسان انداز میں کور کیا ہوا جس سے ہم دور ہیں، جس سے ہم بالکل ہی فارغ ہیں۔ شوربے والا سالن نبی پاک کی سنت ہے۔ پھر اگلی بات بھی سن لیں، حکمت کہتی ہے کہ شوربے والے سالن میں شفا ہے۔ پھر آگے سن لیں، جب سے خشک سالن آئے بیماریاں پھیل گئی۔ مرغا ہے تو روست ہے، گوشت ہے روست ہے، حضرت صاحب فلانی کھانا کھلایا روست، کہ آپ بات یار جس کو ہم اپنی بولی میں بھنا ہوا کہتے ہیں، تو روست جدید لفظ ہے نا، ہم تو اپنے دور میں اپنی بولی ہی کہتے ہیں کہ بھنا ہوا گوشت۔ جبکہ صرف قربانی پر میرا آقا علیہ السلام نے نمک کا لگایا ہوا سالن، یا اور میں پڑھتا تھا کہ وہ نمک والا سالن اس میں بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھوڑا سا شوربہ بنا لیتی تھی۔ کیا میرا آقا علیہ السلام کی ادائیں؟ گولک پت میں ایک بھومی ہوں ڈاکٹر ہے، بہت پرانا بزرگ ہے، ان کے پاس مجھے اس وقت کسی بندے کی وفات سے ملاقات کا موقع ملا، تو اس کے ساتھ میری اتنی معاملات میں نا گفتگو ہوئی، ڈسکس ہوئی، ملاقات ہوئے، اس نے بھی یہ ڈیوٹی پر استعمال کیا کہ صاحب جس دن سے اس نے کہا ہماری جو میری جو ریسرچ ہے، جو میرا تجربہ ہے، جس فیلڈ میں میں کام کر رہا ہوں، جس شعبے میں نے تجربہ اور میرا ریسرچ یہ ہے کہ شوربے والے سالن میں صحت ہے، خشک سالن میں صحت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ جب شوربے والا سالن گھر میں بنے، اللہ اکبر، پھر اس کو جب بھی آپ تناول کریں، نوش کریں، کھانا تو ہے آپ میں نے بھی کھانا آپ نے بھی کھانا ہے، اگر شوربے والا سالن گھر میں پکا ہے یا کسی رشتہ دار جہاں پہ ہیں، دوست کے پاس گئے ہیں تو شوربے والا سالن آیا ہے، اس کو کھانے سے قبل نیت کرنے کے لیے میرے آقا کی سنت ہے، کھا بھی لیں گے اور ساتھ شو شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا۔ وہ جو صحت ہے وہ بات کی بات ہے، صحت مل جانا، شفا مل جانا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگر گھر والے پوچھیں، بیٹے گھر والے جب بھی پوچھا نا کیا بنانا ہے، میں تو کوئی شوربے والا سالن بنا، تو میرے اکثر کھانے باہر پروگراموں میں ہوتے ہیں، نہیں تو باہر بھی جو ہے نا، باہر بھی سارے سالن خشک کی، لیکن جتنا لطف سبزی بھی ہے، دال بھی ہے، وہ کسی اور نہیں۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنے سالن میں اتنا شوربہ ڈالیں کہ اگر امسائیوں کو بھی ضرورت پڑ جائے تو آپ ان کو دے سکیں۔ اور ہم نے اس کے مقابل عجیب سا رستہ اختیار کیا، وہ کیا، ہماری اگر
تو ہم نے جھوٹ بولے ہیں، ہم نے کہا نہیں بس ہم نے تو آج ملتے بول کے نا لسی میں ہم لوگ کے ساتھ کھانا کھایا، ہم کا دودھ کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ اللہ کے بندے نہیں، اگر کوئی آ گیا نا، اگر سائل چل کے آیا نا آیا ہے، اگر اس سے بڑی میں نے سخاوت نہیں دی، اس سے بڑا کوئی خوبصورت عمل جو رب کو پسند ہے میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں پڑھا۔ آقا علیہ السلام کو سلام نے کیا فرمایا کہ اگر ہمسائے کا ضرورت پڑ جائے تو اس کو بھی، اگر ایک سائل اگر تیرے دروازے پہ چل کے آیا ہے، یا تجھے خود نہیں جانا پڑا، تجھے خود نہیں جانا پڑا، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر، اے باری تعالیٰ تیری مہربانی کہ کسی کو میرے دروازے پہ تو نے بھیجا اور میرا گھر تجھے پسند آ گیا، آئے ہے میں تجھے کیسے پسند آ گیا، اللہ اللہ۔ لیکن یہ باتیں ہم غور نہیں کر رہے، میں خود نہیں غور کرتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ویڈیو پڑھانے آ رہا تھا، میں دل کی بات بتاؤں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ ہم نے نا جمعہ چھوڑی یہ تقریری آواز، کیونکہ صحیح بات بتاؤں جس حد تک میں اپنے آقا کے صحابہ اور آقا کے امت کے اولیاء کرام کی میں اپنی زندگی دیکھی ہے نا، اپنی زندگی کی اپنی زندگی کیسی تھی اس کے مطابق میں خود اپنا کو دیکھتا کہ میں 0 بھی کہوں نا تو یہ بھی مناسب نہیں، دل عجیب سا ہو گیا۔ میں اپنی بات بتانا آپ کو بات بتا اور کوئی پتہ نہیں ہو بھی جائے ایسا، میں کہنے بندے کی تنہائی خلوت میں نیچے اور لگائے اور سب آفت بڑی مشکل ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے نا صاحب بہت مشکل۔ ایک دن صوفی آباد میں ایک پروگرام تھا، اسے بھی میں تھا جو اس کی کسی پر بات نہیں ہے، میں لا بھی کیا تھا یہاں، تو میں اشیانی روڈ کے پروگرام سے صدر وہاں گیا اور میں اشارت کی بات پڑھی نا، تو میں قبر میں موت کو ایسا گم ہوا نا، میں آپ کو کیا بات ہی نہیں کفری ہوئی، یا جب فرشتہ ابراہیم آئے گا پتہ کس صورت میں آئے گا، کیا کہے گا، جب وہ روح قبر کرتا ہے تو جسم کی ایک ایک بار سے وہ روح کھینچ جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا غصہ پانی کر کے، غصہ گرم پانی کر کے اس کو نہلاؤ کیونکہ اس کا جسم چور چور ہو چکا۔ اور میں پڑھا کر کہ جب غسل کیا جاتا ہے نا تو میت پکار کے کہتا ہے کہ یار میری کروٹ آہستہ آہستہ بدلو، مجھے درد ہو رہا تھا، یہ میں خود پڑھا، میری کروٹ آہستہ بدلو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں پڑھا تھا کہ ایک ایک بار سے روح نکلتی ہے، معمولی نہ بات سمجھے کہ سکرات موت ایک معمولی سا لمحہ ہے نا، بڑے بڑوں نے پناہیں مانگی ہیں، توبہ کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بتایا تھا 40,000 ایک وقت کے طالب علم آپ کے پاس قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم آ سکتا ہے، حفظ نہیں، ناظرہ نہیں، قرات نہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت میں 40,000، اور عبداللہ بن مبارک کے بارے میں کئی علماء سے پوچھنا، حدیث ہیں، دیوبند ہیں، سنی، سارے امام تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ، کتنے بڑے امام گزرے ہیں۔ جب موت کا وقت آیا نا تو اپنے شگردوں کو کہا کہ چارپائی سے مجھے نا نیچے زمین پہ لٹا دو، جب زمین پہ لٹایا تو چہرہ زمین کی طرف کر کے آپ نے سفید داڑھی کو زمین کے ساتھ رگڑ دیا اور رگڑ رگڑ کہتے مولا میرے دامن میں کچھ نہیں ہے بس سفید داڑھی کا حیات ہے، میری سفید۔ انہوں نے پڑھا تھا کہ موت کا نام کیا ہے، اور آپ کے جو فکر والے تھے نا ان میں سے سینکڑوں شاگردوں نے جب اپنے استاد کے یہ منظر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے کہ ہمارے اتنے عظیم امام کا حال یہ ہے جن کے ہزاروں شاگرد ہیں اور بڑے بڑے امام علماء اہل علم بعمل، ان کا حال یہ ہے موت کے وقت تو ہمارا کیا بنے گا؟ مطلب میں اس کی یاد کراتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی پیار کرتا ہوں، تمہیں بھی پیار کرتا رہتا ہوں، وہ ہماری یہ باتیں کسی کو اچھے لگے نہ لگے، اپنے زندگی کا آخری سانس تک یہ ادا کرنے کے لوگوں تیاری میں رہو، لوگوں تیاری میں رہو، لوگوں تیاری میں رہو، اور یہ دعا کرتے ہیں آپ۔ دیکھیں آقا نے سب کتنی تعریف کی ہے،
کہ اتنا شوربہ بنائیں کہ اگر کوئی آ جائے چل کے تو اس کو بھی آپ سالن، ان کو بھی سالن دیں۔ اگر خدا کی عزت کی قسم اگر ہمارے سالن پر کسی غریب کے بچے نے ایک لقمہ بھی کھا لیا، اس کا ثواب میرے پاس علم نہیں ہے، اس کا ثواب اتنا ہے، میں نہیں بتا سکتا، میرے پاس علم نہیں ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے نا، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ جنت خود اس کی مشتاق بن جاتی ہے، جنت خود اس کی طالب ہو جاتی ہے، جنت خود کہتی ہے باری تعالیٰ یہ بندہ مجھے دے۔ دوستوں آگے رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے، میں اپنے ساتھیوں کو یہی کہہ رہا ہوں رمضان مبارک کے مہینے میں تلاش کرو، غریب بھی ہو، سحری افطاری کرنے والا ہو، پھر کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ بھی نہ چلے، اندھیرے میں جا، اکثر ماننے میں انسان کہتا پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ بڑا غریب ہے اور یہ روزے دار بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دروازے پہ دستک دے، نقاب کیا ہو اور اس کو کہے جناب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سحری افطاری کا تھوڑا سا سامان بھیجا ہے، آئے پتہ نہیں وہ لمحہ کیسا ہوگا، اور اس لمحہ اللہ تعالیٰ کی نظر تیرے پر ہونی ہے، وہ نظر تیرے پر ہونی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی قابل توجہ میں بات کرنے لگا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وقت کی خلافت میں وقت کے خلیفہ بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو آپ نے مختلف ڈیوٹیاں لگائیں۔ کیا ویسے میری بات سمجھ آ گیا؟ یہ میں بات کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت کے خلیفہ بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، خلافت کی یعنی ساری ذمہ داریاں پر آئیں، ذمہ داری نہیں ہے اپنے، تو آپ نا مختلف اپنے ساتھیوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، ڈیوٹیاں لگائیں۔ مدینہ المنورہ میں ایک بڑی عورت تھی، نبینا تھی، گھر میں اکیلی تھی، وہ لسٹ میں کسی کی ذمہ داری نہیں لکھی اور اس لسٹ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ لیا۔ جب دیکھا کہ یار ساری ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، یہ جو بوڑھی عورت ہے اور اس گھر کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود جانتے تھے، بڑھیا بھی ہے، آنکھوں سے نبیلی بھی ہے اور ہے بھی اکیلی، اور وہ جو لسٹ بنی تھی نا، وہ جو لسٹ بنی جس میں مختلف یعنی غلام اپنے ساتھیوں کے یعنی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں لگائی، مدینہ المنورہ میں، مدینہ المنورہ کے بعد ڈیوٹیاں وہ علیحدہ تھی، میں مدینہ المنورہ خصوصاً بستی کی بات کر رہا ہوں جہاں ڈیوٹیاں لگائیں نا، ان میں اس مائی صاحبہ کی ڈیوٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں کسی کی، یہ خالی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا یار میری خوش نصیبی ہے کہ اس مائی کی جو ذمہ داری ہے میں وہ خود لے لیتا ہوں، اس کی صفائی بھی کر دیا کروں گا، پانی بھی بھر دیا کروں گا، کپڑے بھی دھو دیا کروں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اس نبینا مائی صاحبہ کے کتنے بھی گھر کے پروگرام ہے نا وہ سارے میں خود کروں گا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری کسی کو سونپی، یہ ذمہ داری کسی کو نہیں دی ہے، یہ ذمہ داری میں اپنے یہاں لیتا ہوں، میں اپنے یہاں لیتا ہوں۔ تو جو ہمارے حالات ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، کسی سے کام لینا ہونا کسی پودے سے ہم اس کی
بھی کر دیتے ہیں کیا؟ ابھی میں صبح بعد جب وہ پڑھانے جا رہا تھا نا تو مجھے ساتھ لے کے جا رہا تھا پیچھے سے وہ جو جب میرے گر جاتے ہیں تو پانی جاتے ہیں تو وہ لے کے جا رہا تھا، رکا ہوا تھا، وہ رکا رہتا تھا، ہم جلدی گزر جاتے ہیں تو وہ نے کیا کیا ادھر ہم آگے ادھر لے کر آگے شروع کر دیا تو میں نے کیا عجیب تبدیل یار ہمیں تھوڑا سا گزر لینے دیتے، وہ آگے تک چلتے ہی جا رہا، راستہ نہیں مل رہا تھا تو میرے منہ سے کیا جملہ نکلا؟ بولیے میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، یہ الفاظ نکل گئے یار اس کو چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ رک جاتا یار عجیب بندے یار ہم چلو آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں جو مجھے جلدی تھی میں نے جا کے خطاب شروع کرنا تھا لیکن اس جملے پر بھی زمین نے جوڑ دیا۔ شریعت میں اپنے ساتھی کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے لے کے جا رہا تھا، میں نے کہا شریعت یہ بھی پسند نہیں کرتی تھوڑے تو منہ پہ بات کو کرنا نا، اس کا عزت کرنا، اس کی بےزتی کر دینا، اس کو دبا دینا، وہ دیکھ علیحدہ بات ہے نا۔ اب میں اس نے سنا نہیں ہے، اس کو یہ بات سنائی نہیں تھی، میں اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں اور پھر ضمیر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات اس کے منہ پہ کہہ دی جائے، اگر تو برداشت کر سکتا ہے تو کہہ دو، اگر یہ بات اگر تجھے کوئی کہے تو برداشت نہیں کرے۔ یا میں کہہ رہا ہوں کہ آج وقت کے خلیفہ بنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے سربراہ بنے، وقت کے خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، اور اگلے دن رعایا وہ بیٹھے ہوئے دکانوں پر، ان کی دکانیں اپنے کاروبار ہیں، اور جو خلیفۃ المسلمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو خلیفہ مقرر ہوا وقت کا سربراہ بنا، وہ اپنے ہاتھ پر چادریں لا کر بازار میں فروخت کرتے جاتے۔ میں نے کامیابی زمانے میں جب پہلی مرتبہ اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی کہے کہ آپ کو چادریں لا کر فروخت کرنے جاؤ بازار میں، توبہ توبہ تو میں جاؤں گا؟ میں نے کہا قربان جائیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے تیار کر دیا تھا، اب ان کے دامن سے اندر سے یہ چیزیں نکل چکی تھی، وہ اتنے تیار ہو چکے تھے کہ ان کے دل میں فقط خدمت تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ عائشہ کی ذمہ داری خدمت والی، یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کی ذمہ داری سونپی نہیں گئی ہے، یہ میں خود لیتا ہوں، یہ میں خود لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے آمد سے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے میں سیدہ کے گھر گئے، یہ تاکہ میں صفائی بھی کر دوں، پانی بھی بھر دوں، کوئی اور معاملہ ہے تو میں اس کو مکمل کر دوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے معاشرہ کے گھر میں تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ صفائی بھی ہے، پانی بھی تازہ بھرا ہوا ہے، کھانا بھی دیا ہوا ہے، سارے معاملات۔ ہم بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یار میں فجر کی نماز پڑھتے آیا ہوں تو میرے آنے سے قبل کون آ گیا؟ کوئی فجر سے پہلے آیا ہوگا، یہ سارا کام کر کے چلا گیا۔ اپنے ارادہ کیا کہ میں فجر کی نماز سے قبل آ جاؤں گا اور کر کے پھر جا کے میں فجر کی نماز پڑھ لوں گا۔ حضرت عمر فاروق آگے کیا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی ہستی، اللہ نبی فجر کی نماز پڑھ کے گئے، پڑھنے سے قبل گئے تو جو کام فجر کی نماز کے بعد دیکھا وہ فجر کی نماز سے پہلے بھی دیکھا، وہ فجر کی نماز سے آپ حیران ہو گئے کہ یار میں فجر کی نماز سے پہلے آیا ہوں، پھر کام ہو گیا کر کے چلو گئے، اس سے بھی پہلے آ جاؤ، آپ اس سے پہلے بھی چلے گئے، پھر تو وقت ہی ہوگا کیا
حجت کا وقت ہو گیا، کیا دیکھا سارے معاملات مکمل. آپ نے کہا آج میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے اسی راستے پر میں سبا کے کر کے پہلے میں بھی یہاں بیٹھ کے آج اس بندے کو تلاش کرنا ہے کہ یار وہ کتنا اعلیٰ اور عظیم ہے کہ جو فجر سے بعد میں آیا ہوں، فجر سے پہلے آیا ہوں، اس سے بھی قبل آیا ہوں، یار وہ کون شخص ہے، وہ کتنا اعلیٰ اور کتنا عظیم ہے کہ یار وہ مائسے بابا وہ گھر کا معاملہ کتنا بھی ہے، صفائی کا ہے، پانی کا ہے، کھانے کا ہے، سارا مکمل کر کے چلا جاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ یہ بھی ایک محبت، ایک پیار تھا، ایک فکر تھا. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تیار اتنا کر دیا تھا خدمت خلق کے حوالے سے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے، خیر خواہی کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، دکھ سکھ میں شریک ہونے کے حوالے سے. محمدی یونیورسٹی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا تیار کر دیا تھا، خدا کی عزت کی قسم وہ ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہو جاتے. آج میں آپ کو نہیں کر سکتا، میں تقریر کروں گا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، میرا اندر والا جاگ رہا ہے، بیدار ہے، وہ بات پہ کہہ رہا ہے. یہ باتیں تو ہو رہی ہیں پر اس پر عمل کیا نہ 3 سال یہ شب برات مجھے پینتنی آئی گا. تو آج ابھی اپنانے جب ادھر برات میں آ رہا تھا، کبھی گھر سے نکلتا تھا تو میں امین کو بتایا لوگوں کو میرا دل کرنا تو یاد نہیں، اتنی دیر سے پڑھا رہا ہوں، مدنی کا چھوڑتے سب کچھ جہاں کر سب کی باتوں میں جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دوبارہ میں کیا جواب دیں گے، جب یہاں کر کے خود عمل کر رہا. لیکن جب سے آمنو وعاملوا الصالحات وعاملوا الصالحات وعاملوا الصالحات، نبی حضرت فاروق اعظم دوستو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کیا بلکہ آج میں نے بندہ تلاش کرنا ہے. اور ادھر جو لسٹ نے کی تھی اس میں اس مائی سے باقی گھر کی صفائی، باقی گھر کی ذمہ داری، اس مائی سے کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. لیکن جب بھی جاتے سارا معاملہ پھیلے ہوئے تھا. پھر آپ نے کیا ادا کیا؟ بولیے نیند نہیں آ رہی، آپ یہ نہ کہ بند ہو رہی نہیں، جا کے آئے کرو نا. میں کچھ کہہ رہا تھا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی وہیں بیٹھ گئے. اللہ اکبر، بس بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ گزر رہا ہے. سبحان اللہ. میں کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تیار کرا کر دیا. ان کی تیاری بڑی کمال بنا، اتنا تیار کر دیا تھا، کمال کر. حضرت فاروق ایسے بھی پھر دے دے. میں نے آپ بندے کو دیکھنا، بندہ گزر رہا ہے، بندہ اس کو بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نقاب کیا ہوا ہے. کچھ کہتے نہیں، گزر رہا تھا اور پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوا. یہ ڈبل کام ہو گیا. گزر بھی رہا ہے وہ شخص لیکن پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. کھڑے ہو گئے، سامنے ہو گئے، کہنے لگے یا امیر. آج ہماری فریدوں کے اندر کہ سالن پڑے ہوتے ہیں تو کوئی مانگنے آ جائے ہم نے سامنے سالن پکا لیں گے. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ خدا کی عزت کی قسم میں نے یہ حدیث بات میں پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ لوگ جنت مانگتے ہیں، جنت اس کو مانگتی ہے. لوگ جنت کا مشتاق ہے، جنت اس کی مشتاق. اور ہمارے حالات بدل گئے. قربانی کی حکمتیں دیکھیں، قربانی کیوں ہوتی ہے، سہری افطاری کیوں ہے. یار اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو بھی اپنے محبوب علیہ السلام
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہو گیا. اللہ کی عزت کی قسم ہر میرے آقا کی ادا اللہ کے حکم کے اندر پیچھے ثبوت کر گئے. آپ نے جب دیکھا کھڑے ہو گئے کہ یا امیر المؤمنین. ایک جملہ میری زبان پہ بھی آنے والا ہے وہ سن لیں. میں تشریح نہیں کر سکتا, یہ جب میرے پاس الفاظ کلمات نہیں ہیں کہ میں کتنی تشریح کروں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یا امیر المؤمنین کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ کہ جس نے ساری ذمہ داریاں دے دی پر ان سے باقی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کسی کو نہیں دی. وہ کھانا خالی تھا. فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کھانا خالی ہے, یہ تو ذمہ داری کون نے خود لے لی. فجر کے بعد بھی چلا گیا, پہلے بھی چلا گیا, اس سے قبل بھی چلا گیا. جب دیکھا تو آپ نے عرض کیا اے پیاری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پر یہ تو میں مانتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں گئے اور مجھ سے بھی قبر میں پر لے جاتے ہیں. ایک عرض ہے کہ آپ نے پاؤں میں کتنا کیوں نہیں پہنا؟ چلو یہ تو میں مان گیا کہ آپ کے مقابلہ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ کا موقف خود ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم پڑھیں, پر جہاں پڑھنے کا ارادہ کیا اور فاروق اعظم خود کہتے رہتے ہم نے بڑے بڑے موقعوں پر بڑی کوشش کی. یہ موقع تشریح کرنے سمجھنے واقعی بڑا ہے تھوڑا ہے, اس لیے اس کی بڑی وقت کی ضرورت ہے. بڑے موقعوں پر ہم نے بڑی کوشش کی. ابو بکر صدیق سے بڑھ جائے آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے ایک کی بات کی نہیں, ابو بکر صدیق سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ نے کیا پیارے ابو بکر یہ کو میں مان گیا کہ آپ معاشرہ کی خدمت مجھ سے قبل کمال ہو گئی. جوتا کیوں نہیں پہنا ہوا؟ سنو دوستو, اس سے بڑی خدمت, اس سے بڑا خیال, اس سے بڑی محبت اس مخلوق کی کیا سکتی ہے جس کو میرے آقا نے تیار کیا ہو, صحبت عظیمہ میں, نگاہ ابوبکر میں تیار کیا ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے عمر, اے میرے بھائی عمر, میں اس لیے جوتا نہیں پہنا کہ رات کے سپرے میں گزرتا ہوں کہ جوتے کی آواز آنے پر لوگوں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. آپ کس کو آپ نے سن دیا, میں نے سنا دیا, ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کہا کہ تبصرہ کرنا ہے. میں تو جانتا کہ یہ جو ہماری محفلیں بازار میں شروع ہوگی ہے نا, میں تو اس پہ بھی ڈر رہا ہوں کہ اگر ایک راستہ بڑا چلتا ہے تو اگر آپ اس میں رکاوٹ کی کسی کو دقت آگی چلتی ہے, میں تو اس پر بھی ڈر رہا ہوں. مجھے خوف آ رہا ہے کیونکہ یہ نقلی چیزیں ہیں, یہ مستحب ہے. اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی, اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا حضرت صاحب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری ہے. رمضان شریف آ رہا ہے, میں یہ آپ کا ہاتھ کر کے کہہ رہا ہوں, آؤ میں بھی آپ بھی اللہ کی غریب مخلوق روزے دار ہو, روزے رکھنے والے ہو, ان کی خدمت کریں, ان سے پیار کریں, ان کو لٹائیں. الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ تو لٹائیں کہیں آ جائے, نہیں, تو لٹاتا جائے گا رب دگنا دیتا جائے گا. اور اگر کہیں کہ رزق کی کوئی وظیفہ دیں, مولوی صاحب, پیر صاحب, علامہ صاحب کوئی رزق کا وظیفہ دے, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. تو خرچ کرتا جا, اس سے بڑا وظیفہ نہیں. تو ایک دے کر آپ 2 دے, تو 4 دے کر آپ 8 دے, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. نمبر 2, اس سے بڑا بھی وظیفہ کوئی ہے. جب کوئی پوچھے جناب بتا, الحمدللہ رب کی تو بڑی کرم ہے, اس سے بڑا بھی وظیفہ کوئی بتائی شکر کو عظیم ہے. تو میں رمضان کے مناسبت سے باتیں کرنی تھی لیکن وہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. بس آخری بات آپ کہہ رہا ہوں, ٹائم ہو چکا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے, رمضان کے آنے سے پہلے گھر والوں کو, دوست احباب کو, لوگوں کو بتانا یا رمضان شریف عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے, بتانا, تیار کرنا نبی کی سنت ہے. اور رمضان شریف مل جائے
تو میں اپنے بھائی کو مبارک دینا، یہ بھی میرا کر کی سمجھا ہے۔ اور یہ آخری بھی میں آپ کو دے دیا، پیغام آپ کو میں نے دے دیا ہے کہ کہاں سے آنے تک گھر والوں کو دوستہ واپس